खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 24 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है और उसमें पहला जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है वो औरकज़ई एजेंसी में हुआ है जहाँ पे 11 दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में मारे गए हैं। और इसके अलावा दूसरा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ वो खैबर में हुआ है, ज़िला खैबर में, और वहाँ भी 10 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। और ये उसका एक तसलसल है जो दहशत गर्दी जारी है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं और उनको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि जंग ख़त्म हो गई है या वो इंतहा पसंदी जो लोगों के जहनों में डाल दी गई है वो ख़त्म हो गई है। उसके पीछे एक्सटर्नल एलिमेंट भी हैं और इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं। आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। तो आज इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ है, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें 31 जानें जा चुकी हैं इस वक्त तक और 160 के करीब नमाजी इस वक्त ज़ख्मी हैं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। और ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर है, ये कहा है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इंडिया अब हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकता बाकायदा, इसलिए उसने अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ये दहशत गर्दी की वारदातें बढ़ा दी हैं। और अगर इसको बलूचिस्तान के वाक़े से हम जोड़ें तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ 200 दहशत गर्द पिछले 3 दिनों में मारे जा चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा ये जंग एक जो हो रही है इसकी ज़ाहिर है तपिश तो अब पहुँचेगी हर तरफ। और इस टॉप स्टोरी में हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब जो रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के और मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं डिजिटल मीडिया के। इसके अलावा हमें हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी कमरुल मुनव्वर जो मौजूद हैं इमाम बारगाह में तरलई इस्लामाबाद जहाँ पे ये खुदकुश हमला हुआ, और उस्मान जावेद साहब जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं समा के पिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ उनसे लेटेस्ट अपडेट्स लेंगे। और हमारी आज का हमारा हॉट इशू होगा बसंत के रंग और लाहौर है। ज़ाहिर है खुशी गमी जहाँ पे वहाँ खुशी भी, खुशी जहाँ पे वहाँ गमी भी, ज़िंदगी के साथ मौत और मौत के साथ ज़िंदगी। शायद कुछ लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को खुश होते देख के अच्छा महसूस नहीं करते, और ज़ाहिर दुश्मनी पाकिस्तान की बहुत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो मिडल पावर की तौर पे उभर रहा है उस वजह से पाकिस्तान के दुश्मन और बढ़ गए हैं। और लेकिन इस दौरान फिर भी बसंत का मेला हुआ लाहौर में, हो रहा है अभी भी, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। और हमारे जो कराची है वहाँ पे थिंक फेस्टिवल हो रहा है। तो 2 सूबों में, 2 बड़े शहरों में एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन 2 सूबे पाकिस्तान के मुसलसल दहशत गर्दी का शिकार हैं। अल्लाह करे वहाँ भी अमन आए और वहाँ भी ऐसा ही सुकून हो जैसे दोनों सूबों में है, बड़े सूबों में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत टाकरा, और ज़ाहिर पाकिस्तान ने इनकार किया है इंडिया के साथ खेलने के लिए। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है उस टूर्नामेंट के बारे में जो कल यानी 7 फरवरी को शुरू हो रहा है, एक ही साथ इंडिया और श्रीलंका में। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। क्या है इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब ने, बहुत शुक्रिया जनाब हमें ज्वाइन करने का। मैं पहले ज़रा अपडेट ले लूँ, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह तरलई इस्लामाबाद। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि वहाँ पे आज मुख्तसर ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कि वहाँ आज हुआ क्या है। जी आज जुमे की नमाज के वक्त 1:38 पर यहाँ एक खुदकुश हमलावर जो है वो यहाँ पर आया, और उसका वो जो मरकजी गेट है उससे वो दाखिल हुआ, और उसने पहले वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको गन फायर किए, और गन फायर से उनको ज़ख्मी करने के बाद वो मरकजी जो इमाम बारगाह का हॉल है वहाँ पर दाखिल हुआ, और वहाँ पर जाकर उसने अपने आप को खुदकुश धमाके से जो है वो उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 31 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। यहाँ पर अभी भी जो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है, जिसमें नेशनल फोरेंसिक एजेंसी नादरा और इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो ये तमाम इकदाम कर रहे हैं और तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। ताहम अभी तक जो इमाम बारगाह का रास्ता है उसको बंद करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी इस धमाके की कि जो मुख्तलिफ आज़ाद थे उस खुदकुश हमलावर के वो दूसरे जो 7 मुल्का छत है वहाँ से भी उठाए गए, और अभी भी ये शवाहिद का सिलसिला जारी है, क्योंकि इसके मुल्का जो एक CCTV फुटेज आपने देखी होगी कि उसमें देखा जा रहा है कि दहशतगर्द की शिनाख्त हुई है, क्योंकि मैंने वो भी सुना है, पढ़ा है कि ये इसका अफगानिस्तान आना जाना बहुत था, और इसके अलावा इसकी शिनाख्त क्या है?
جی بالکل. ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس جو شناختی کارڈ ملا ہے وہ پاکستانی ہی ہے، لیکن اس کے پاس جو ٹریول ہسٹری اس کی نکالی گئی ہے اس ٹریول ہسٹری کے مطابق اس کا بارہا افغانستان آنا اور جانا تھا، اور اس حوالے سے جو ٹریننگ کے جو مراحل ہیں وہ اس نے شاید افغانستان ہی طے کیے ہیں. اس حوالے سے 72 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اطلاعات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے ہینڈلرز اور یہاں تک پہنچانے والے جو ہیں ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا، اور تمام تحقیقات جو ہیں وہ 72 گھنٹے کے اندر مکمل کر لی جائیں گی، جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی کہ وہ خودکش حملہ آور کی ٹریننگ کا ہوئی اور کیسے آئے. جی ابصار صاحب، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ اس کی عمر کیا تھی، کیونکہ جو وزارت داخلہ اور یہاں پر جو سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہاں یہ کنفرم ہوا ہے کہ اس کے جیب سے ایک شناختی کارڈ جو ہے وہ ملا ہے اور وہ پاکستانی شناختی کارڈ ہے. تاہم اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ وہ شناختی کارڈ اوریجنل ہے اور وہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے. اس لیے ان تحقیقات کو تھوڑا صیغہ میں رکھا جا رہا ہے کہ مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. لیکن شناختی کارڈ تو پتہ چل گیا ان کو، اور ٹریول ہسٹری بھی پتہ چل گئی، تو ایج اور اس کا جو رہائش ہے وہ بھی تو اسی شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا نا، چاہے وہ اصلی ہے یا نہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، پولیس انفارمیشن ابھی بتانا نہیں چاہ رہی لوگوں کو تحقیقات کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ؟ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں 2 مہینوں میں دوسرا خودکش حملہ ہوا ہے، تو اور یہ جو امام بارگاہ ہے یہاں پہ آپ سیکیورٹی گارڈ تو پرائیویٹ تھے، تو سرکاری سیکیورٹی پولیس کی جمعے والے دن امام بارگاہوں کے باہر نہیں ہوتی جہاں پہ خطرات ہیں اس طرح کے؟ یہ کیا سیکیورٹی لیبس نہیں ہیں؟ جی ابصار صاحب، سیکیورٹی لیب تو بالکل ہے. خودکش حملہ آور جیکٹ سمیت ایک ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے وہ ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں پر آ کر نافذ فائرنگ کرے، اور فائرنگ کرنے کے بعد وہ امام بارگاہ کے اندر داخل ہو جائے. یہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی پر. اس کے علاوہ ایم ٹیک یہاں پر شروع کیا گیا. اس سے قبل جو کچہری کمپلیکس کے باہر دھماکہ ہوا تھا تو ایم ٹیک کا آغاز کیا گیا تھا، اور ابھی تک بتایا گیا کہ 1,60,000 سے زائد 2 لاکھ تک گاڑیاں ہیں جن کو ایم ٹیک میں رجسٹر بھی کر لیا گیا. یہ اسی پیش نظر تھا کہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے. اب تحقیقاتی ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو شخص تھا، یہ خودکش حملہ آور تھا، یہ یہاں پر ہی کسی جگہ پر رہائش پذیر تھا، کیونکہ جس وقت خودکش حملہ ہوا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی لانچ کیا گیا کہ ارد گرد کے جو کھیت ہیں وہاں پر وہ سرچ آپریشن کیا گیا. جو ابنڈنٹ بائکس یہاں پر کھڑی ہوئی تھی ان کے مالکان کا پتہ کیا گیا کہ وہ کسی بائک پر تو نہیں اچھا ٹھیک آیا. ہے، تو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں تاکہ اس چیز کا انتظامیہ کی تعین تو کیا ثابت جا ہوئی ہے سکے 2 مہینے میں دوسرا خودکش حملہ ہوا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ذرا عثمان جاوید صاحب سے پمز ہاسپٹل میں جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. عثمان صاحب بتائیے گا کتنے ڈیڈ باڈیز اور کتنے زخمی آئے ہیں، اور ابھی سچویشن وہاں پہ کیا ہے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں آپ. دیکھیں، پمز اسپتال میں جب یہ دھماکہ ہوا تو پمز اسپتال سمیت تمام جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور زخمیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ ایمبولینس کم پڑ گئی تھیں، اور ابتدائی طور پر پولیس اپنی موبائل وین میں تمام زخمیوں کو اسپتالوں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں اسپتالوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا. اور ایمبولینس بھی، کیونکہ یہ آپریشن بہت بڑا تھا اور 80 سے زائد زخمی یہاں پر پمز اسپتال میں لائے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر 170 زخمی وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. ڈی سی اسلام آباد سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو ڈی سی اسلام آباد نے اس بات کی تصدیق کی کہ 170 لوگ جو ہے زخمی وہ لائے گئے ہیں، لیکن یہ وہ ڈیٹا ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں لایا گیا ہے، کیونکہ کچھ ایسی زخمی بھی ہیں جن کو پرائیویٹ اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. 28 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پمز اسپتال میں منتقل کر دی گئی ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ورثہ کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں، اور مجموعی طور پر اس افسوسناک واقعے میں 31 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. افسر صاحب، آج کے جو خودکش دھماکہ تھا اس میں جو پازیٹیو چیز نظر آئی ہے، میں نے زخمیوں سے گفتگو کی تو زخمی جو تھے ان میں ڈر اور خوف نہیں تھا، سب کافی باہمت تھے، اور میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا. نہ صرف میں وارڈز میں گیا بلکہ میں نے زخمیوں سے آن کیمرہ جب بات کی تو وہ خاصے پرجوش تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے واقعوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور
साथ साथ जो जिन जख्मियों से मेरी बात हुई वो मस्जिद की जो पहली सफ़ों में थे वहाँ पर मौजूद थे, और उनका इस हवाले से कहना था कि जैसे ही खुदकुश हमला आवर अंदर दाखिल हुआ तो उसने फायरिंग की, गार्ड को उसने गोली मारी, और फिर वो जो मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए इमाम बारगाह की जो आखिरी सफ़े हैं वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुआ। और फिर जब लोग सजदे में गए, और जब सजदे में तमाम लोग जो थे वो नमाज जुम्मा अदा करते हुए सजदे में जब पहुंचे तो उस वक्त ये खुदकुश धमाका हुआ, और जिसके नतीजे में 31 लोग जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। लेकिन लोग जो ठीक हैं है। फिर इसके बाद मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन एक और चीज़ ये अहम है कि अस्पताल की जानिब से खून की अतिये की अपील की गई, और इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने अस्पतालों का रुख किया। और इस वक्त अस्पताल इंतजामिया ने ये ऐलान किया है कि अब हमें खून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो खून देने के लिए अस्पतालों का रुख किया। और अब जो है अस्पतालों में ठीक जो है। लवाहिकीन हैं वो मौजूद हैं। और ठीक है, उस्मान हमारे साथ रहेगा। मैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब को गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ। आपने सुनी तफसीलात सारी और लोगों का जज्बा भी देखा कि इसमें ज़ाहिर है एक चीज़ तो है कि हमारे वे ऑफ लाइफ पे अटैक है, और वहाँ से अटैक ओरिजिनेट हो रहे हैं जहाँ पे अमेरिका हर हफ्ते $40 मिलियन आज भी दे रहा है। और किस लिए दे रहा है? असलहा बहुत सारा छोड़ के गए वहाँ पे, वो इस्तेमाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में असला बरामद भी हुआ, CNN पे पूरी रिपोर्ट चली उस पर। तो मुझे ये बताइएगा कि ये आपका एक हमारा मसलक भी एक है जो तालिबान का है या आपका है या हमारा है, इसके बावजूद आप कैसे देखते हैं इस नज़र से, मजहबी और मसल की नज़र से, कि क्यों ये कर रहे हैं? क्या ये वाकई कोई मजहब या मसल की बुनियाद पे ये कर रहे हैं या इसके पीछे पैसा है? बहुत शुक्रिया अफसार भाई। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है आज जो इस्लामाबाद में हुआ है। और इसका सबसे जो मैं इसको समझता हूँ जो सबसे काबिल मुज़म्मत पहलू है वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बने हुए पाकिस्तान में एक मस्जिद में, एक इमाम बारगाह में, एक मजहबी इबादतगाह में जब लोग इबादत के लिए आए हुए होते हैं उस वक्त ऐसा ये धमाका होता है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसको किसी भी हवाले से हम मजहब या किसी मसलक से जोड़ सकते हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ठीक, इस वक्त इस पे क्लैरिटी है, इस पे बिल्कुल क्लैरिटी है। ये सफाकियत, ये जो इस वक्त आपको हमारे यहाँ पाकिस्तान में नजर आ रही है दहशतगर्दी के रूप में, इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अपने वाज़ेह स्टेटमेंट दी है, और ये आना जरूरी है बार बार, ताकि ये लोगों के जहन से क्लैरिटी हो कि ये मजहब या मसलक के नाम पे नहीं हो इसका रहा। मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बज़ाहिर इस वक्त अभी आज जो इमाम बारगाह पे ये वाक़या हुआ है और ये खुदकुश धमाका हुआ है, मुझे अफसार भाई आप एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से कहने दीजिए कि इसके पीछे न मजहब है न इसके पीछे कोई और एजेंडा, ये बैनुल अक़वामी एजेंडे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो जंग जीती है, पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो एक पजीराई हो रही है, वो बहुत सारे लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इसके अलावा भी इस वक्त हमारे पड़ोसी ईरान के साथ जो बैनुल अक़वामी जो इस वक्त एक वॉर की एक फिजा बन रही है, उसमें किस तरीके से उनको काउंटर किया जाना है, पाकिस्तान को किस तरह काउंटर करना है, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी जो वॉर चल रही है उसका एक बेस आप यूं तस्वर कर लीजिए। और उसमें भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये उसका गढ़ थे। लेकिन आज मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में, जिस तरह आपने भी अभी लोगों के सामने ये बात की कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दूसरा खुदकुश धमाका, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और मुझे आज तलाल चौधरी साहब के बयान पे अफसोस भी हुआ है कि उन्होंने बयान दिया कि जी ये जब उनसे पूछा गया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये बैकलैश है। तो ये बैकलैश है। और इसमें जो है ना, अब आप मुझे बताइए अफसार भाई, आप सहाफ़ी हैं, आप सारी ज़िंदगी आपने इस मैदान में गुजारी है, आप भी यही हैं, हम सियासी तालिब इल्म हैं, हम भी इस मैदान में हैं। हमारे यहाँ आपने कितने दफ़ा ऑपरेशंस होते देखे, आपने कितनी दफ़ा ये नवीद सुनी कि जी हम पाकिस्तान में अमन कायम हो गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ सालों की वजह क्या इसकी? उसकी वजह यह है
کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں. اب دیکھیں آپ نے بات کی کہ بین الاقوامی سچویشن ہے, جی مان لیتا ہوں, لیکن بین الاقوامی سچویشن کہہ کے ایکسٹرنل فیکٹر پہ ڈال کے ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہمارے سیاسی اتحاد نہیں ہے, ایک اتفاق نہیں, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے اندر سے بھی تو ان بین الاقوامی طاقتوں سے لوگ ملتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے نا. اب سر بھائی آپ صحافی ہیں, میں ایک سیاسی طالب علم. آپ دیکھیے جب پاکستان میں امن کی کوشش ہوئی ہے, آپ نے بھی سپورٹ کیا ہے, آپ کی برادری نے بھی سپورٹ کیا ہے, ہم سیاسی طالب علم ہیں, ہم اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا الا ماشاءاللہ, وہ آپ کی بھی نظر میں ہے, ہمارے بھی نظر میں ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ فلسفے ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ ہم 5 سال پہلے کے ایک رجیم کو دیکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپریشنز کرنے ہیں, جی ہم نے پاکستان میں امن لانا ہے, اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان میں امن آ گیا. پھر اس کے بعد ایک رجیم اور چینج ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے واپس لانا ہے. آپ کہنے یہ چاہتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسی. وہ کہتے ہیں واپس لانا ہے, بسانا ہے. پھر ایک اور رجیم آتی ہے, وہ کہتے ہیں ختم کرنا ہے. ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پالیسی میں. یہ بتائیے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو مذمت کی ہے اور بہت کھلے الفاظ میں کی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک امن کمیٹی تمام مسالک کے علماء کی وہاں گئی ہے اور انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو اب آگے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ چلے گا؟ کیونکہ جو آپ نے ایران کی بات کی ہے, بلوچستان پہ بھی دباؤ اسی لیے ہے کہ ایران پہ مسلسل خطرہ ہے جنگ کا, اور یہ سنی شیعہ جو یہاں پہ تفریق پیدا کرنے کی اب پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ناکام ہو جائے گی؟ سر بھائی کیٹیگوریکلی میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تمام مسالک, تمام مذہبی جماعتوں نے بالاتفاق یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پاکستان میں مسلح جد و جہد جو ہے وہ غیر شرعی. اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. افغانستان سے بھی آیا, افغانستان سے بھی آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ جب افغانستان کی حکومت, وہاں کی امارت اسلامیہ, ان کی طرف سے بھی باقاعدہ فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد کوئی جہاد نہیں ہے, جہاد اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا, امارت اسلامیہ قائم ہو گئی, اس کے بعد کوئی جہاد نہیں, کسی آپ دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے. پاکستان کے تمام مذہبی جماعتوں نے بھی کہا کہ جی مسلح جدوجہد جو ہے وہ غیر شرعی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر کوئی بین الاقوامی ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے کی طرف جو ہے اس کی ہمیں تلاش بھی کرنی ہوگی, اس تک ہمیں پہنچنا بھی ہوگا. ایجنڈا اگر ہے تو تلاش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا, سامنے نظر آ رہی چیزیں. اب اس میں یہ بتائیں کہ آگے کا راستہ کیسے ہے, اس میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے ایجنڈا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ بھی ہے, انٹرنل ایلیمنٹ بھی ہے, اس میں ایک بیانیہ بھی ہے, تو اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ اس کا دیکھیں ابصار بھائی, ایک چیز جو ہم لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ جی کلیئرٹی کے ساتھ ان کا فتویٰ بھی آ گیا, ہمارے بھی یہ چیز موجود ہے. اس کے باوجود ہمارے افغانستان کے ساتھ اس بنیاد پر تو اختلافات ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر رہے, لیکن ان کے بیانیے کے حوالے سے تو ان کی کلیئرٹی ہے. تو یہ چیزیں سب سے بنیادی طور پر اگر جب ہم نے ایکسٹرنلی اس کو طے کرنا ہے تو پھر ہمیں افغانستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہمیں افغانستان کے ساتھ ان چیزوں کو بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ قطر میں بیٹھے ہیں, استنبول میں بیٹھے ہیں, سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, ڈائریکٹ اتنی بار ہم ان کے پاس گئے ہیں, لیکن وہ ان دہشت گردوں کو بالکل قابو ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ ڈرتے ہیں, وہ یا ڈرتے تو نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں پیسے کی گیم ہے. میرا اس میں ایک واضح موقف ہے افسر بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے ممالک کو, چاہے وہ افغانستان ہے چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہے, دونوں کو ایسی سیاسی قیادت کو آپس میں بٹھانا ہوگا جن کا بدقسمتی سے جب یہ ہمارے ترکی میں بیٹھے, قطر میں بیٹھے, تو افغانستان کی طرف سے قیادت وہ لوگ کر رہے تھے جو پاکستان کے حوالے سے متعصب ہیں, اور پاکستان کی وفد کی قیادت وہ لوگ کر رہے تھے جو افغانستان کے حوالے سے متعصب ہیں. تو اگر ہم متعصب قیادت کو سامنے بٹھا کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار کی اگزامپل دے سکتا ہوں, وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ بالکل متعصب نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی اسحاق ڈار صاحب گئے 3 دفعہ گئے, کیا عزت دی انہوں نے ان کو, جیسے ہی واپس آتے ہیں یہاں پھر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ابصار بھائی کہ یہ تھوڑا سا وقت کا تقاضا کرتی ہیں. کتنا وقت, دیکھیں 20 سال ہو گئے, 22 سال ہمیں یہ جنگ لڑتے ہوئے, اور کتنا وقت چاہیے. ان لوگوں کے اپنے بچے بہت ساری لیڈرشپ کے, وہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے بھی آپ کا اور ہمارا موقف ایک ہے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ یہی صورتحال کا سامنا افغانستان کی قیادت کو بھی ہے. وہاں بھی ابھی سراج الدین حقانی صاحب کے چچا کو دیکھا کہ ان کو خودکش دھماکے میں, وہ تو آپس کی لڑائی ہے نا, طاقت کی جنگ ہے, پیسے کی جنگ ہے. پاکستان دیکھیں ابھی عورتیں بچے اب وانا اسکول میں جب گئے ہیں, میں بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے کل, وہ ایک بالکل دل دہلا دینے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو حمزہ شفقت نے وہ لکھی ہے
ایک ٹویٹ لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا بھی, تو اس کے بعد تو دل بہت ہی اداس ہے اور رونے کو دل کرتا ہے. میں شاید اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں اس وقت بھی, لیکن یہ ان لوگوں کے اندر کوئی انسانیت, کوئی مسلمانیت کچھ بھی نہیں رہ گیا. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں میرے حساب سے ان کا مذہب نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت نہیں. اگر انسانیت ہوتی تو پھر مسجد و امام بارگاہوں پر اس طرح حملے ہوتے جس طرح ہو رہے ہیں. کیا اس طرح ہوتے جو امام مسجد تھے جو بلوچستان میں جن کو مارا ہے, جی جی میں شہید کیا, امام مسجد, ان کے گھر والوں کو, مفتی ہیں, ان کے بچوں کو, ان کے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو, اس سے زیادہ کیا سفاکیت ہو سکتی ہے. یہ لیکن وہاں سے افغانستان سے ان کو پناہ بھی مل رہی ہے, سپورٹ بھی مل رہی ہے, تو وہاں تو کہتے ہیں جی ہم تو شریعت کے لیے. شریعت کون سی بھی ایسا ہے؟ افغانستان کے ساتھ ہماری حکومت جو بات کر رہی ہے, ہم اس وقت بحیثیت ایک پاکستانی کی بات کریں گے. پاکستانی کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ جن چیزوں پر پاکستان میں امن کے حوالے سے کوئی سوال اٹھتا ہے, چاہے افغانستان ہے چاہے کوئی اور ملک ہے, ان کے ساتھ اسی انداز میں بات ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہماری آپس میں بیٹھ کر سمجھنے کی ہیں اور وہ ہمارے بیٹھنے سے ہی حل ہو سکتی ہیں, ویسے حل نہیں ہو سکتی. طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ذرا موقف لینا. طارق صاحب السلام علیکم. اب یہ بتائیے گا کہ جو آج دوسرا دھماکہ ہوا دوسرے مہینے میں اسلام آباد کے اندر, تو وہاں پہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور انجینئر ضیاء الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ سب متفق ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہے. کیوں ہوا سیکیورٹی لیپس؟ 2 دفعہ کیوں ہو چکا ہے؟ دیکھیے ابصار صاحب, اسلام آباد میں جو اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں یا اساس مقامات ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کی باقاعدہ ارینجمنٹ انتظامیہ کی طرف سے کی جاتی ہے. آج تو نہیں تھی وہاں پہ, صرف پرائیویٹ گارڈ تھے, پولیس نہیں تھی. اور اس کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کی باقاعدہ ایس او پیز طے ہیں. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پولیس کی گارڈ بھی ہوتی ہے, بعض عبادت گاہیں ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ گارڈز کرتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ وہ جگہ کی سینسٹیوٹی کے حساب سے ان کے ایس او پیز بالکل طے ہیں, اور ان کی بھی جو ایس او پیز تھی اس کے مطابق حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے. لیکن جو حملہ آور آیا, یا اگر وہ 2 تھے آئے, تو انہوں نے سب سے پہلے فائرنگ گارڈز پہ کی, اور وہ گارڈ سب سے پہلے شہید ہوئے. اس کے بعد وہ عبادت گاہ اور امام بارگاہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, جو فورٹیفائیڈ جگہیں ہوتی ہیں جن کے آگے بنکر لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی خودکش حملہ آور جب گیٹ پہ اپنے آپ کو اڑاتے ہیں تو راستہ جو ہے وہاں پہ بھی بننے کے امکانات ہوتے ہیں. اور یہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور پہ ایف سی ہیڈ کوارٹر وغیرہ پہ حملے ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو انٹری تھی اس کو ٹارگٹ کیا, اور یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. تو اب آگے کیا کریں گے پھر؟ کیا آپ نے ایس او پیز امپروو کیے ہیں, یا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فل ٹائم انٹیریئر منسٹر ہونا چاہیے اسلام آباد میں, پاکستان میں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی, جو دہشت گردی کی لہر ہے اسے قابو کرنے کے لیے. اس میں ایک تو حفاظتی انتظامات, انہیں بھی مزید سیکیورٹی کو ٹائٹن کیا جائے گا. اور جب آپ شہر کسی کی سیکیورٹی, یا تمام شہروں کی میں بات کروں, جتنا سیکیورٹی اس کو ٹائٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے لوگوں کی کاروبار میں اس میں بھی تھوڑی کاروباری زندگی میں بھی تھوڑا تعطل آتا ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ سرویلنس ہے, اور جو پاکستان کی افواج اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب, ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ.